حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو القابات ہیں ان میں جہاں صدیقہ ہے انہی القابات میں سے ان کا ایک لقب جو ان کو قرآن سے حاصل ہوا ہے وہ عفیفہ ہے، عفیفہ کائنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں جس نے جو احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ان کو عطا کرے گا۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو صدیقہ بنت الصدیق کہا جاتا ہے، صدیقہ بنت صدیق۔ اور اصل اگر اس کے پس منظر میں آپ جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا گھرانہ، اس پورے گھرانے نے حضور علیہ السلام پر جس طرح اپنا جان مال، اپنا وقت، اپنی توانائیاں نچھاور کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ بہت کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائے جب لوگ میرا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے میری مدد کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، پھر حضرت عائشہ کو دیکھیں، پھر حضرت عائشہ کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت اسما ان کا کردار دیکھیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام ہیں حضرت عامر بن فہیرہ، آپ غار کی رات کو دیکھیں، غار کا جو حضور علیہ السلام ہجرت کا جو سفر تھا کہ وہاں حضرت اسما کا کیا کردار تھا، حضرت عامر بن فہیرہ کا کیا کردار تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کردار تھا، حضرت عائشہ کا کیا کردار تھا۔ تو اس پورے گھرانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں جو کردار ہے وہ ایسا مسلم ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کا جو تذکرہ کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو القابات ہیں ان میں جہاں صدیقہ ہے انہی القابات میں سے ان کا ایک لقب جو ان کو قرآن سے حاصل ہوا ہے وہ عفیفہ ہے، عفیفہ کائنات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کے ذریعے دی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اللہ کے رسول کو خواب میں کچھ میرے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ نہیں یہ پاک دامن ہے، مجھے اس کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں اتنی آیات قرآن کی نازل کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی گواہی دی، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں گواہی دی، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی برات نازل کی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور علماء نے، مفسرین نے، علامہ زمخشری نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں جتنی سخت وعیدیں، جتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ کہہ لیں کہ دھمکی آمیز اور وعید والی گفتگو ان آیات میں کی گئی ہے، کسی آیت میں نہیں کی گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا یہ بھی در حقیقت اس گھرانے سے حضور علیہ السلام کے اس تعلق کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں جس نے جو احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ان کو عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح در حقیقت اسی گھرانے سے حضور کی محبت تھی، اور تیمم کا جو حکم ہمیں قرآن کریم میں دیا گیا، اسلام میں جو تیمم کا حکم ہے، یہ واقعہ بھی در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لنک کرتا ہے، اس لیے کہ سفر میں یہ حضور کے ساتھ تھیں، ان کا ہار گم ہوا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور وہ ہار تلاش کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے قافلہ رکوایا، سارے صحابہ پریشان، لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہتے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ وضو کے لیے،
تو آپ حضور علیہ السلام کو کہیں، عرض کریں کہ بس چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت عائشہ کے پاس آتے اور فرماتے کہ تمہاری وجہ سے قافلے کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی دوران چونکہ پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. یعنی اس گھر پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگے ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے اللہ نے تیمم کا حکم دیا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے کا تو ہمیں تیمم کا یہ اتنی بڑی جو رخصت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ تیمم کی رخصت ہمیں حاصل نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت عائشہ کا حضور کے ساتھ، حضور کا حضرت عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہے یہ انتخاب خداوندی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر حضور کے پاس لے کر آئے اور فرمانے لگے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہاری اہلیہ ہیں، تمہاری زوجہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت میں آپ کی ازواج میں کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اما انکی منہا، کہ آپ انہی میں سے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ ان کے لحاف میں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ فضیلت کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے. تو اسی پر ایک مجھے بہت ہی بہترین کچھ اشعار میں نے دیکھے تھے، میں چاہتا ہوں وہ ضرور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سناؤں. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ.